السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نظریہ تقسیم اختیارات پر بات کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ معروف فرانسیسی مفکر مونٹیسک نے 1728 میں حکومت کے تینوں شعبوں کے مابین تقسیم کار کا ذکر اپنی کتاب دی اسپرٹ آف لاز میں کیا۔ اس نے انگلینڈ کے نظام میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان متعین دائرہ کار کو قابل تعریف سمجھا۔ مگر اسٹوڈنٹس، جب مبصرین نے مونٹیسک کی اس تعریف کے تناظر میں انگلینڈ کے نظام کا مشاہدہ و معائنہ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ انگلینڈ میں اگرچہ تینوں حکومتی شعبوں میں تقسیم کار موجود ہے، مگر تینوں شعبے ایک دوسرے سے گہری طور پر وابستہ بھی ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفکرین نے انگلینڈ کے نظریہ تقسیم اختیارات کے لیے محدود علیحدگی اختیارات یا لمیٹڈ سیپریشن آف پاور کی ٹرم استعمال کی۔ اسٹوڈنٹس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود ہے جس نے اس نظریے پر مکمل طور پر عمل کیا اور وہاں حکومت کے تینوں شعبوں میں مکمل علیحدگی اختیارات موجود ہے؟ اس سوال کا تعاقب کرتے ہوئے جب ہم دنیا کے سیاسی نظاموں کا مشاہدہ و مطالعہ کرتے ہیں تو امریکہ وہ ملک دکھائی دیتا ہے جہاں اس نظریے کا اطلاق سب سے بہترین شکل میں موجود ہے۔ چنانچہ امریکہ کا موجودہ آئین نظریہ تقسیم اختیارات کی مجسم صورت دکھائی دیتا ہے۔ بچوں، مونٹیسک کے پیش کردہ نظریہ تقسیم اختیارات کو امریکہ کے آئین سازوں نے امریکہ کے سیاسی نظام کی بنیاد بنا ڈالا۔ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان فاصلوں کی لکیر کھینچ کر امریکی عوام کو ایک پیغام دیا گیا، آزادی، جمہوریت، طاقت کی تقسیم کا پیغام۔ یہ پیغام کہ دور جدید میں اب کسی ایک ادارے کو حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طاقت کو سمیٹ کر اپنے وجود کو آمر بنا ڈالے۔ اس طرح سے اس نظریے کے ذریعے شخصی آمریت کا راستہ روک دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، شخصی آمریت ہو یا اداروں کا جابرانہ انداز، ہمیشہ عوام کی آزادی کی راہ میں آمرانہ انداز رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی لیے امریکہ میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کی علیحدگی کو یقینی بنا دیا گیا۔ جو مونٹیسک کا نظریہ تقسیم اختیارات امریکی عوام کی سیاسی و معاشرتی آزادی کا ضامن بن گیا۔ اس اصول نے امریکی آئین ساز اداروں کے لیے رہنمائی کا کام دیا، اور امریکہ نے جب انگلینڈ سے آزادی حاصل کی تو امریکہ کے سیاسی حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ عوام کے حقوق اور آزادی کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت کے تینوں شعبوں میں طاقت کا توازن برقرار رہے اور کوئی بھی شعبہ دوسرے شعبوں پر گرفت کو مضبوط نہ بنا ڈالے۔ چنانچہ میکائر نے امریکی دستور سازی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ تقسیم اختیارات کا تصور امریکی عوام کی سیاسی آزادی کے لیے عملی حربہ ثابت ہوا۔ دستور ساز اکثر اسپرٹ آف لاز کا حوالہ دیتے نظر آتے تھے۔ فائنر نے دعویٰ کیا کہ امریکی آئین کا بڑا حصہ مونٹیسک کی تحریروں سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ اس کے فلسفے کی زندہ تصویر ہے۔ چنانچہ امریکی آئین میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ تینوں شعبے ایک دوسرے کے دباؤ سے آزاد رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ امریکی مقننہ یعنی کانگریس قانون سازی کے معاملات میں آزاد ہے۔ اسے ایک مخصوص مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتی اور نہ ہی قانون سازی کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ صدر یا انتظامیہ کانگریس کو توڑنے کے بھی مجاز نہیں اور نہ ہی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ کی مقننہ انتظامیہ کی رہنمائی سے بالکل آزاد دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے امریکن سینٹ کو دنیا کا طاقتور ترین ایوان کہا جاتا ہے۔ جہاں تک قانون سازی کے معاملات ہیں، کانگریس آزاد ہے۔ وہاں انتظامیہ مقننہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ انتظامیہ نہ تو کانگریس کے سامنے جواب دہ ہے، نہ سوالات و تنقید کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کانگریس انتظامیہ کے خلاف تحریک پاس کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ انتظامیہ صدر کی مدد سے انتظامی امور سر انجام دیتی ہے اور مقننہ کے دباؤ سے آزاد ہے۔ امریکی صدر مخصوص مدت کے لیے چنا جاتا ہے اور انتظامی معاملات میں وسیع تر اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔
اس کو مقننہ کے ذریعے ہٹانے کا جو طریق متعین کیا گیا ہے وہ اس قدر مشکل ہے کہ عملاً صدر کو مواخذہ یا امپیچمنٹ کے ذریعے سے ہٹانا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی امریکن پریزیڈنٹ امپیچمنٹ کے ذریعے سے اپنے عہدے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عدلیہ بھی مکمل طور پر آزاد ہے۔ ججوں کا چناؤ اگرچہ صدر کرتا ہے مگر ان کو ان کے عہدوں سے ہٹانے پر قادر نہیں ہے۔ ججز اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی کے لیے کسی قسم کے دباؤ سے آزاد ہیں۔ اسٹوڈنٹس یقیناً نظریہ علیحدگی اختیارات خوبیوں کا حامل ہے، مگر امریکی آئین سازوں کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ حکومت کے تینوں شعبوں میں مکمل علیحدگی اختیارات تو ممکن ہی نہیں۔ جس طرح ایک ہاسپٹل میں نرسز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف مل جل کر کام کرتے ہیں اور ان کے درمیان مکمل علیحدگی اختیارات ممکن نہیں ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح حکومت کے تینوں شعبوں کے درمیان مکمل علیحدگی اختیارات کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ ابتدا میں امریکی آئین مکمل طور پر نظریہ علیحدگی اختیارات پر مبنی تھا، مگر مکمل علیحدگی سے نظام مملکت چلانے میں مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہونے لگیں۔ چنانچہ امریکی آئین میں روک ٹوک اور توازن کے اصول یعنی پرنسپل آف چیک اینڈ بیلنس کو جگہ دی گئی تاکہ ان شعبوں کی آزادی بھی متاثر نہ ہو اور حکومت کی کارکردگی میں بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ توازن اور روک ٹوک کے اصول کے تحت صدر اور انتظامیہ کے تعلقات کے درمیان تبدیلیاں کی گئیں۔ صدر اور انتظامیہ اگرچہ قانون سازی کے معاملات میں باہمی دخل اندازی نہیں کرتے تھے، مگر صدر کو کانگریس کا اجلاس بلا کر اسے ملتوی کر کے اور کانگریس سے خطاب کرنے کا اختیار دے کر قانون سازی پر اس کی اثر اندازی کو یقینی بنایا گیا۔ اسی طرح صدر ذاتی اثر و رسوخ کا استعمال کرتا ہے۔ ریجیڈیٹی آف دی پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے بھی قانون سازی پر اثر انداز ہوتا ہے اور آرڈیننس جاری کر کے اور تفویض شدہ قانون سازی یا ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے ذریعے بھی قانون سازی پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ علاوہ ازیں صدر کانگریس کے منظور شدہ مسودات کو رد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ ان مسودات کو اپنی سفارشات کے ساتھ واپس بھی بھیج سکتا ہے اور ان کو پاکٹ ویٹو بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنی جیب میں رکھ کر بھول سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر کے مسودات کو اگر کانگریس کے پاس واپس نہ بھیجے تو کانگریس ان مسودات کے حوالے سے صدر سے باز پرس کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر ان ایسے مسودات کو جو صدر کی طرف سے رد کیے گئے ہوں یا پاکٹ ویٹو ہوں اگر کانگریس دوبارہ منظور کر لے تو صدر پھر اس بات کا مجاز ہے کہ وہ ان مسودات پر اپنے دستخط کر دے۔ اسٹوڈنٹس، صرف صدر ہی مقننہ پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ کانگریس بھی صدر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ احتساب و توازن کے اصول کے تحت یہ دونوں ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں اور نظر رکھنے کا یہ سلسلہ علیحدگی اختیارات کی دوری کو ڈھانپ دیتا ہے۔ چنانچہ کانگریس صدر کے کیے گئے بعض فیصلوں کی توثیق کرتی ہے اور صدر دوسرے ممالک سے جو معاہدات کرتا ہے ان معاہدات کی فائنل منظوری بھی کانگریس ہی سے حاصل کرتا ہے۔ انتظامی معاہدات کو چھوڑ کر باقی تمام معاہدات کے حوالے سے صدر کانگریس کی منظوری لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ یا امن کے حوالے سے بھی صدر امریکن سینٹ کی رائے کا پابند ہوتا ہے۔ کانگریس صدر کے چناؤ کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے اور صدر کو اپنے عہدے سے مواخذہ کے ذریعے ہٹانے پر بھی قادر ہے۔ عدلیہ بھی اپنے معاملات میں آزاد و خود مختار ہے، مگر یہاں بھی روک ٹوک اور توازن کا اصول علیحدگی اختیارات کی برف کو پگھلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس دیوار اجنبیت میں شگاف ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ عدلیہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی کے اختیار کے ذریعے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ جوڈیشل ریویو امریکن عدلیہ کا وہ منفرد اختیار ہے جس کے تحت وہ کانگریس کے بنائے ہوئے ان تمام قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو کہ امریکن آئین سے متصادم ہوں۔ اس طرح سے عدلیہ آئین کی محافظ ہے اور کانگریس کی گئی قانون سازی پر مسلسل نگاہ رکھتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی غیر ضروری فعالیت کی روک تھام بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ کانگریس کو عدلیہ کے ججوں کا مواخذہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح انتظامیہ کو ججز کے چناؤ کا اختیار دے کر بھی عدلیہ کو طاقتور ہونے سے روکا گیا ہے۔
اسٹوڈنٹس نظریائی تقسیم اختیارات نے امریکہ کے نظام کو ایک جدت اور انفرادیت بخشی، اور کسی بھی شعبے کی آمریت کی روک تھام نے اس نظام میں جمہوریت کے اصولوں کو پنپنے کا موقع دیا۔ عوام کی سماجی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے تقسیم اختیارات کا اصول یقیناً قابل تعریف ہے، مگر اس نظریے کی یہ خامی ہے کہ اس کے نتیجے میں تینوں شعبوں میں باہمی انڈرسٹینڈنگ کا فقدان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی نظام کا باہمی ربط ٹوٹنے لگتا ہے، جو سیاسی نظام کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس صورت میں روک ٹوک اور توازن کا اصول اس نظام میں ربط پیدا کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نظریۂ تقسیم اختیارات میں کون سی خامیاں ہیں۔ السلام علیکم۔